البدر علينا صلى الله. احمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اور اعتکاف کے ان پرکیف گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کے اندر حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آنا ہی اور مسجد کے اندر آنا ہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ندا دے گا، فرمائے گا این جیرانی این جیرانی. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں. اب وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ تیرے لیے تو دور اور نزدیک کا فرق ہی نہیں، اور تیرے لیے قرب اور بعد کا فرق ہی نہیں. یا اللہ تیرے لیے ہمسایہ ہونا اور تیرا قرب ہونا یہ کیسے ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این زوار المساجد. فرمایا کہ دنیا میں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے آج قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے ہمسایہ ہونے کا شرف عطا فرما رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین. اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب پاکی ہر انسان حاصل کرتا ہے
اور طہارت ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جن کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یہ وہ اہل مدینہ ہیں کہ جو اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرتے تھے، یعنی پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ طہارت کرتے تھے۔ تو اب ایسے وہ خاص لوگ ہیں اور ان کی طہارت کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طہارت کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خود پاک ہے تو وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہ اگر انسان اچھے طریقے سے نہا دھو لے اور اچھی طریقے سے غسل کر لے یا صاف ستھرے کپڑے پہن لے تو کیا اس سے انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ طہارت کا اصل مفہوم یہ ہے اور طہارت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ان چیزوں کو کرے، اور جن چیزوں سے دور رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے اگر وہ ان سے صحیح طریقے سے دوری حاصل کرتا ہے اور پاکی حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ اب طہارت کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 4 اقسام بیان کی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ مہینے میں ہم سب کو اچھے طریقے سے طہارت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجاست سے پاک رکھے، کہ ظاہری آلودگی اور ظاہری جو نجاست ہے، ظاہری گندگی ہے، ظاہری پلیتی ہے، اس سے انسان اپنے جسم کو پاک رکھے۔ جس طرح کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ظاہری نجاست سے، ظاہری گندگی سے ہر انسان اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے اور پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طہارت کو بھی نماز کی پہلی شرط قرار دیا ہے کہ جب تک انسان کی طہارت کامل نہیں ہوگی تو اس وقت تک انسان نہ ہی مسجد میں داخل ہونے کے قابل ہو سکتا ہے اور نہ ہی نماز شروع کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انسان قرب وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اپنے آپ کو نجاست غلیظہ سے، نجاست خفیفہ سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، اپنے جسم کو پاک رکھے اور اپنی جگہ کو پاک رکھے۔ جس جگہ پہ انسان نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اپنے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جہاں پہ انسان سجدہ کرتا ہے اس جگہ کا انسان کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ طہارت کی سب سے پہلی قسم ہے کہ جو انسان اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو اور اپنی جگہ کو آلودگی سے اور نجاست سے پاک رکھتا ہے، تو جس طرح ظاہری نجاست کے ہوتے ہوئے انسان کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح باطنی نجاست کے ہوتے ہوئے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہ اعتکاف تو ہر انسان کرتا ہے جو بھی مسجد میں آتا ہے، اور جس نے اعتکاف کی نیت کی ہے اعتکاف وہ بھی کرتا ہے، اور نماز وہ انسان پڑھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف قبول کرتا ہے اور نہ ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی انسان کی طہارت اور جتنی انسان کی پاکیزگی کامل ہوگی اور جتنی طہارت اعلیٰ درجے کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی انسان کا عمل اعلیٰ درجے سے قبول فرمائے گا۔ تو اب جس وقت انسان ظاہری نجاست سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور طہارت حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس انداز سے انسان طہارت کرتا ہے
اور جس انداز سے نجاستوں کی آلودگی سے انسان پاک ہوتا ہے، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انسان مقرب بندہ بنتا ہے۔ کہ دیکھو ہر انسان سوتا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن یہی انسان اگر حالت وضو میں سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سونا بھی عبادت کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب اس ظاہری طہارت کا فائدہ کتنا ہے؟ صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس وقت انسان طہارت حاصل کرے اور جب بھی کو کوئی نجاست لاحق ہو جائے اس سے فوراً پاکیزگی حاصل کرے، اور جب انسان بے وضو ہو تو فوراً وضو کر لے۔ یہ آپ نے مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جس وقت انسان حالت اعتکاف میں ہو تو پھر انسان بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اب نماز ہے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ بلا وجہ کہیں کہ اب وضو ٹوٹ چکا ہے تو ہم حالت اعتکاف میں ہیں تو نہ نماز پڑھنی ہے نہ نوافل ادا کرنے ہیں، تو صرف وضو ٹوٹا ہے تو ہم فوراً جا کر وضو کر لیتے ہیں، تو اس طرح یہ معتکف کے لیے مناسب نہیں، بلکہ یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان یہ نیت کر لے کہ میں اب تلاوت قرآن کروں گا یا نوافل ادا کروں گا۔ تو اس کے لیے پھر اگر انسان کا جس وقت انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ انسان فوراً وضو کر لیتا ہے، تو اس سے انسان کے وضو کا فائدہ بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ عام انسان کے لیے ہے کہ جس وقت انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ فوراً وضو کرتا ہے۔ اب حالانکہ انسان نے نماز نہیں پڑھنی اور صرف سونا ہے، آرام کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر انسان وضو کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے سوتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جب تک وہ صبح بیدار نہیں ہوتے اور صبح تک اٹھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آخر مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو لہذا جو انسان طہارت کرتا ہے، اگرچہ اس نے نماز نہیں پڑھنی، اگرچہ اس نے کوئی اور عاد و وظائف نہیں کرنے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طہارت کو ہی اتنا پسند کرتا ہے کہ جب انسان نے طہارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وضو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نامہ اعمال کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ اب ایک طرف وہ بھی انسان ہے کہ جو سویا ہوا ہے بغیر وضو کے، جس وقت اس نے سونا تھا اس وقت اس نے وضو نہیں کیا، لیکن ایک طرف وہ انسان ہے کہ جو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے۔ اب طہارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ نیکی عطا فرماتا ہے، وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت کی وجہ سے دوسرے انسان کو نہیں عطا فرماتا۔ اور طہارت کی دوسری قسم کہ طہارت صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو نجاست سے پاک رکھے اور صرف وضو کر لے اور ظاہری نجاست سے انسان دور رہے، بلکہ دوسری قسم کی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل نصاب عطا فرمایا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہر ایک عضو کی طہارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے تو زبان کی بھی طہارت ہے، اگر اللہ نے انسان کو ہاتھ عطا فرمائے ہیں تو ہاتھوں کی بھی طہارت ہے،
اگر اللہ نے انسان کو پاؤں عطا فرمائے ہیں تو پاؤں کی بھی طہارت ہے، اگر اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو یہ آنکھوں کی بھی طہارت ہے۔ تو انسان کی زبان کی طہارت کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو تعریف حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے اس میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زبان کا سبق ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ یعنی غیبت کیا ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کہ اس کو پتہ نہ چلے، اس کے نہ ہوتے ہوئے، اس کے غائب ہونے کی حالت میں اگر انسان اس کی برائی کرتا ہے اور انسان اس کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ غیبت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم کون سا غیبت کر رہے ہیں؟ تو یہی غیبت ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت بیان کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو انسان جو ہے وہ اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا جس وقت انسان حالت روزہ میں ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو، ایسی صورت میں پھر انسان کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ممانعت بیان کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اور حالت اعتکاف میں اس کو کتنا مکروہ اور کتنا ناجائز سمجھا ہوگا، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکی اور طہارت عطا فرمائی اور زبان کا یہ نصاب عطا فرمایا۔ اور روزے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بظاہر روزے کی بھی اس طرح 3 قسمیں ہیں، جس طرح طہارت کے لحاظ سے طہارت کی قسمیں ہیں، اسی طرح روزے کی بھی قسمیں ہیں۔ کہ پہلا روزہ کیا ہے کہ عام بندوں کا روزہ یہ ہے کہ جس وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کہ غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکنا۔ تو یہ اس سے انسان کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے باوجود اگر انسان گناہ کرتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے یا اپنی زبان سے غیبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے روزے کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ انسان طہارت نہیں حاصل کرتے، وہ لوگ روزے کا پورا حق نہیں ادا کرتے اور روزے کے پورے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، کہ صرف کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں رکتے، اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں روکتے، اور اپنی آنکھوں کو اپنے غیر محرم سے نہیں بچاتے، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے نہیں روکتے، اور اپنے پاؤں کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ تو فرمایا کہ ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو کھانے اور پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اگر انسان کو پوری طہارت چاہیے اور انسان کو اگر روزے کا پورا فائدہ چاہیے تو اس انسان کو گناہوں سے بچنا ہوگا اور اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو روزے کا پورا انسان فائدہ عطا فرما۔ اسی طرح نگاہ کی بھی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ جس وقت انسان معتکف ہوتا ہے، حالت اعتکاف میں ہے، وہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب مسجد کے بھی آداب ہیں، مسجد کے اندر ویسے بھی دنیاوی باتیں کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اگر انسان سارا کچھ
چھوڑ کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اب مسجد میں آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ اب انسان کو پورا احتیاط کرنا چاہیے اور انسان کو جو ہے وہ پوری نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور حالت اعتکاف میں ہوں اور کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میرے اعتکاف میں فرق پڑ جائے اور جس کی وجہ سے میرے روزے کی روحانیت میں کچھ خلل آ جائے، یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں۔ تو اس لیے یہ دوسری قسم کی طہارت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، جو انسان کے روزے کو بھی کامل کرتی ہے، جو انسان کے اعتکاف کو بھی کامل کرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب بھی عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کو قرآن کریم کے مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے بیان فرمایا، جس طرح کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام تم مومن مردوں کو ارشاد فرما دو، فرمایا کہ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور انسان گناہوں کی وجہ سے اور اس گناہوں کی غلاظت سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت میں تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی ضمانت دو اور اپنی شرمگاہوں کی ضمانت دو۔ فرمایا ان کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی بشارت میں تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہم کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے ہیں۔ بڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عظمت والے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ گناہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے انسان کو عذاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اب 2 قبروں والوں کے پاس سے گزرے، اب ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اب ان کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ فرمایا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو دوسروں کی غیبت کرتا تھا۔ اب وہ دونوں قسم کے گناہ ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگ ان چیزوں کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں اور ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور جن چیزوں کی طہارت اور جن کی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، تو جب تک ہم ان چیزوں سے پاک نہیں رہیں گے اور اپنے گناہوں سے نہیں چھوڑیں گے تو اس وقت تک انسان کا پورا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی انسان کو روزے کی پوری روحانیت حاصل ہوگی، اور نہ ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔
اسی طرح کی حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا گھر میں کچھ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے اور انہوں نے مردہ گوشت کھایا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, ہم نے تو مردہ گوشت نہیں کھایا. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں حکم دو کہ یہ قے کریں. تو جب انہوں نے قے کی تو ان کے جسم سے وہ بوٹیاں اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. فرمایا کیا وجہ ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے. فرمایا اس غیبت کی وجہ سے کہ اب وہ ان کے جسم کے اندر وہ گوشت کے لوتھڑے بن چکے تھے اور وہ غیبت کی سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس صورت میں عطا فرمائی. فرمایا کہ اگر یہ گوشت کے لوتھڑے آج نہ نکلتے تو کل انہیں جہنم کا ایندھن بننا تھا اور ان کی وجہ سے انہیں عذاب ہونا تھا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. تو جب تک انسان اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک نہیں رکھے گا تو انسان کو روزے کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اب تیسری قسم کی طہارت وہ اس سے مشکل ہے کہ وہ ہے اپنے دل کو پاک کرنا. کہ انسان ایک یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی طرف اپنے قدموں سے چل کے جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کرتا ہے یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے یا اپنی آنکھوں سے کسی ظلم کو اور کسی گناہ کو دیکھتا ہے. اب انسان کے لیے اپنے ہاتھ کو روکنا آسان ہے, اپنے پاؤں کو روکنا آسان ہے. اگر انسان کسی بری چیز کی طرف نظر کرتا ہے تو انسان اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے, وہ اس کے لیے آسان ہے. اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. لیکن دل کا معاملہ اس سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی برا خیال آئے تو اس خیال سے انسان توبہ کر کے اور رجوع کر کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور انسان اپنے دل کو اس گناہ سے اور اس برے وسوسے سے بچا لے اور اس سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. تو اب جو انسان کو ایسے وسوسے آئیں جو خود ہی آ جاتے ہیں تو اب ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی امت سے معاف فرما دی ہے, کیونکہ اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا, انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے لیکن اپنے دل کو برے خیالات سے کیسے بچائے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی یاد کی طرف اور اپنے رب کے ذکر کی طرف متوجہ رکھے, اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو گناہوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی طرف تبدیل فرما دے. اب چوتھی قسم یہ ہے طہارت کی کہ انسان اپنے آپ کو نجاست سے بھی بچا کے رکھے اور اپنے ظاہری اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے دل کو بھی گناہوں سے بچا کر رکھے. اور پھر اس کے بعد ہر طرف انسان کے ذہن میں, انسان کے فہم میں, گمان میں کوئی بری خیال اور کوئی برا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر طرف انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. اب یہی وہ چیز ہے کہ جس کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا کہ وہ بہت حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام محبوب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ نے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان, احسان کیا ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن، اگر تم یہ اپنا نظریہ نہیں رکھ سکتے اور تم اگر اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، میں فإنہ یراک، پھر کم از کم تمہیں یہ ضرور ہونا چاہیے اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو جس وقت انسان اخلاص حاصل کر لیتا ہے، اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عبادت میں چاشنی عطا فرما دیتا ہے، اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ کیسا طریقہ ہے؟ اگر انسان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، اگر انسان کا یہ اخلاص نصیب نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی عبادت قبول ہو یا نہ ہو۔ کس طرح؟ بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرمایا رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو پہلے بیان کیا اور اس اخلاص کو پہلے بیان کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا، معاملات کا بعد میں ذکر کیا، اللہ نے نماز کا بعد میں ذکر کیا، روزے کا بعد میں کیا اور زکوٰۃ کا بعد میں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ متقین وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، اور قرآن پرہیزگاری انہیں عطا فرماتا ہے جو متقین ہیں۔ ان کی پہلی علامت، پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کا اخلاص اتنا ہوتا ہے، ان کا کامل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہوتا ہے، تو پھر اسی اخلاص کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اگر اسی نظریے کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا روزہ قبول فرماتا ہے، اور اسی نظریے کے ساتھ اگر انسان اعتکاف کرتا ہے، فرمایا کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو انسان اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب آنے والی رات 27ویں رات ہے، جس کے بارے میں اکثر محدثین اور مفسرین اور اکثر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ زیادہ تر چانس لیلۃ القدر کے وہ 27ویں رات کو ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلے آپ نے روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ سنی اور اعتکاف کے بارے میں حدیث مبارکہ سنی، اور اب یہ لیلۃ القدر کی جو رات آ رہی ہے، یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ ایک رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بیان کیا۔ اب اس رات کے بارے میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس قدر والی رات کو، فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے سب سے پہلی شرط اخلاص کی ہے۔
اور سب سے پہلی شرط طہارت کی ہے، اور وہ طہارت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام آپ علیحدہ احادیث مبارکہ میں جس وقت رمضان المبارک کا ذکر فرماتے ہیں، جب آپ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس میں بھی محبوب علیہ السلام ایمان کو پہلے رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر بندے کا ایمان کامل نہیں تو انسان کی نماز بھی قبول نہیں، انسان کا روزہ بھی قبول نہیں، انسان کا اعتکاف بھی قبول نہیں، اور لیلۃ القدر کو قیام کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، فرمایا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اور اس قدر والی رات میں نوافل پڑھتا ہے، ہوتا کون ہے؟ فرمایا کہ ایمانا واحتسابا، فرمایا اس کی حالت ایمان والی ہے، اس کی حالت طہارت والی ہے، گندگی والی نہیں، اس پہ بد عقیدگی کے داغ موجود نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل یقین رکھتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کو مانتا ہے، محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کی عزت اور ان کا احترام اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں فرمایا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ بھی طہارت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس بات میں پھولے رہیں اور ہم صرف اسی خوش فہمی میں رہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے اعتکاف کر لیا تو بس اب یہی ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر کیا ثم استقاموا، فرمایا کہ اب یہ ہمارا کام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ بن مانگے ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جائیں، صرف رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو اب اس اعتکاف کا تقاضا ہے، دراصل یہ پریکٹس ہے اور یہ مشق ہے جو آپ کو بار بار کرائی جاتی ہے۔ آپ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر، اپنا مال و دولت چھوڑ کر، اپنی اولاد بیوی بچے چھوڑ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہیں، تو کس لیے کہ یہ محبوب علیہ السلام کے دین کی برکت ہے۔ کیوں کہ پہلے لوگ اور پہلے امتوں میں اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تھا، وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جایا کرتے تھے، پہاڑوں میں جا کر بسیرا کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو خیر آباد کہا کرتے تھے، اپنی دنیا کو چھوڑتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بنتے۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا کہ میرے اس اسلام کے اندر رہبانیت ہے ہی نہیں، فرمایا کہ میرا دین ایسا نہیں کہ جس میں دین اور دنیا کی تفریق ہو اور جس میں دین علیحدہ ہو دنیا علیحدہ ہو، بلکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء، فرمایا کہ لوگو میں خود تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں روشن دین دے کے جا رہا ہوں۔ کیسا دین ہے؟ فرمایا لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ جس کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دین کے دنوں سے زیادہ روشن فرما دی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔